ہر قسم کے فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل آرگنائزیشن سبسکرائب کریں۔ سبجیکٹ انگلش کا آج کا ہمارا چیپٹر ہے 20 منٹس ود مسز اوکینتب۔ اس میں مسز اوکینتب ایک لیڈی ہوتی ہیں جس میں وہ بہت ہی شراب پی کر ایک اپنے دوستوں کے ساتھ 5 پاؤنڈ کی خاطر شرط لگاتی ہے، اور وہ اس شرط کی وجہ سے ایک بے رحم بچی کس طرح اس کی ڈرائیونگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے۔ تو چلیں آج ہم اس کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کھیل کے پس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسز اوکینتب ایک امیر خاتون ہوتی ہیں جو شراب اور دعوتوں کی بہت ہی شوقین ہوتی ہیں۔ اس خاتون نے جو کہ نشے میں چور اپنے دوستوں کے ساتھ 5 پاؤنڈ کی شرط لگائی ہوئی، وہ 15 منٹ میں اسٹین تھراپ سے کوسٹ تک ڈرائیور کرے گی۔ یہ راستہ دشوار موڑ یعنی شدید ٹریفک اور بلائنڈ کارنرز کے علاوہ بہت بڑا فاصلہ ہے جو کہ آدھے گھنٹے میں ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ بے رحم اور تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ ایک بلائنڈ کارنر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک طرف تو اس کے سامنے آنے والی بڑی گاڑی ہے اور دوسری طرف پیدل چلنے والے راستے پر ایک خاتون اور اس کی بیٹی ہیں کہ مسز اوکینتب کے لیے 2 چوائس ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے وقت وہ اس کے پاس 2 ہی چوائس ہوتی ہیں، یا تو وہ اس گاڑی سے ٹکر کھا کے خود مر جائے، یا پھر اس پیدل چلنے والی خاتون اور اس بچی کو مار کر خود بچ جائے، یا خود کو بچانے کے لیے پیدل راستے پر جاتی ہوئی 2 معصوم زندگیوں کو رون ڈالے۔ وہ دوسرے محفوظ آپشن کو ترجیح دیتی ہے جو وہ خود کو بچا لیتی ہے، جس کے لیے اس کو 18 ماہ کی سزا ملتی ہے، جبکہ خاندان اور جینے کا مقصد ہے، جبکہ وہ آدمی جس کی بیوی اور بچی اس کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے ہوتے ہیں وہ اس خاندان اور جینے کا مقصد کھو دیتا ہے۔ وہ آدمی مایوس ہو کر مرنا چاہتا ہے کیونکہ اس حادثے کے بعد اس کو ہمت نہ ہی ہے اور نہ ہی مقصد جینے کا۔ نتیجتاً وہ کورین آرمی میں ایک شامل ہو جاتا ہے تاکہ وہ لڑتے ہوئے مر سکے۔ ایک مرتبہ وہ سخت زخمی حالت میں جنگ کے میدان میں بے ہوش پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتا ہے تو اسے ایک کورین لڑکی کو اپنے اوپر ایک مسکراتا ہوا پاتا ہے چونکہ اس کو پانی پیش کر رہی تھی۔ اس بچی کی مسکراہٹ کے لیے زندہ رہنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور اپنی معقول بیٹی کا انتقام اب لینا چاہتا ہے۔ انتقام کے جنون میں وہ اپنے خاندان کے بے رحم قاتل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ موسم سرما کی ایک شام کو قاتل ایک جگہ جاتے ہوئے دیر سے آنے والی ٹرین کے بعد اسے کبھی کبھار استعمال کیے جانے والے انتظار گاہ میں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ انتظار گاہ میں داخل ہوتے ہی وہ ایک خاتون کو وہاں بیٹھے ہوئے پاتا ہے۔ چونکہ وہ خود بھی دیر سے آنے والی ٹرین میں انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، اتفاقاً جیسے ہی ایک شخص خوش نصیبی ہو اور دوسرے کی بد نصیبی ہو۔ خاموشی توڑنے کے لیے بات کرتے ہوئے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون ایک ہی گاڑی اور ایک ہی منزل کی منتظر ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی خاتون ہے جس کو وہ ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ تقریباً ممکن ہے کہ آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس روڈ پر، چونکہ بلائنڈ رن کئی موڑ والا شدید ٹریفک والا ہے۔ یہ اس کو اتنی تیز مجرمانہ ڈرائیونگ کا ملزم ٹھہراتا ہے۔ وہ کورٹ کے فیصلے کو فضول ٹھہراتا ہے جو کہ اس قتل کو محض ایک حادثہ سمجھتی ہے۔ یہ اس حادثے کو جانا بوجھا بے رحم قتل قرار دیتا ہے، اور وہ اس کو سزائے موت کی سزا سے کم نہیں سمجھتا۔ جب خاتون کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نے اس کو قتل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، تب وہ مکاری کا کھیل کھیلتی ہے اور وہ اس کو زندہ نہ چھوڑنے کی منتیں کرتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ موت اس کو ذہنی اذیت سے نجات دلائے گا۔ چونکہ پیڑا اور اس کو حادثہ کو یاد کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ خاتون کی زندگی کی بھیک دینا بہترین انتقام ہوگا۔ وہ زندگی بھر اس کو ذہنیت کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ گھنٹوں کے بل گری ہوئی اور روتی ہوئی عورت کو یہ سمجھ کر چھوڑ آتے ہیں کہ اسے زندہ چھوڑنا ہی سب سے بہترین انتقام ہے۔ وہ اتفاقاً اس کو چھوڑنے کے بعد کمرے میں دوبارہ داخل ہوتا ہے اور بڑی حیرانی کے ساتھ اندر دیکھتا ہے تو اسے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ عورت شرمندہ ہونے کے بجائے وہ اس آدمی کی نقلیں اتار رہی ہوتی ہے، اور وہ فوراً سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اسے بے وقوف بنایا گیا ہے۔ وہ اچانک اندر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بہت تیز گولی کی آواز آتی ہے، جس سے اس کی بہت تیز چیخی ہوئی آواز کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ مزید فری لیکچرز کے لیے یوٹیوب چینل ساحل آرگنائزیشن سبسکرائب کریں۔